جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے، اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات شیئر کرتا ہوں، اور آپ سارے ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سارے اسی طرف ضرور توجہ فرمائیں گے۔ علامہ سجاد انجم صاحب استاد العلماء تشریف فرما ہیں، کتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں کسی سے بات کر رہا ہوں یا کسی کو بات سنا رہا ہوں، مجھے غصہ آئے گا، مجھے بتاؤ جب بات اللہ کی ہو اور بات اللہ کے محبوب کی ہو اور ہم دروازوں کو دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بتاؤ اللہ ناراض ہوگا یا میں ناراض ہوں گا؟ میری بات تو نہیں ہے نا جو کر رہا ہوں، یہ تو خدا کی کر رہا ہوں، خدا کے مصطفیٰ کی کر رہا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ حرام ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھے اور ٹیلی فون سنیں، باہر چلا جائیں۔ لیکن یہ مجلس سے ذکر مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اللہ کی ذکر کی مجلس ہو اور وہ گفتگو مصروف ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ بیان ہو رہا ہوتا ہے اور بیان کو ہمیں اپنا کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ذکر خدا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ موبائل میں مصروف ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سے رہا ہو۔ خدا کے بندو، اللہ سے رابطہ کروانا چاہتے چھوڑو اس موبائل کو، اس دلدل سے نکلو باہر، وگرنہ ثواب کی بجائے عذاب نازل ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ تم نے میری بے ادبی نہیں کی، تم نے خدا کے ذکر کی بھی کی ہے، ذکر مصطفیٰ کی بھی کی ہے۔ اس لیے گزارش ہے ہماری، پڑھو ہمارے علماء کو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو کہ ذکر کس کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے منجلے بھائی حضرت امام حسن مولانا حسن رضا علیہ رحمہ کے گھر میں میلاد پڑھ رہا تھا، جیسے علامہ امیر حمزہ صاحب نے اس خوبصورت پروگرام میں، اور حقیقت میں یہی خوبصورت ہے، وگرنہ علامہ صاحب بتا کہ خوبصورت کون ہے، حقیقت میں یہ خوبصورت ہے۔ جیسے کہہ رہے تھے آج دلہا اور چمک رہا ہے تو چمکے کیوں نہ؟ جن سے تعلق ہے، جن سے پیار ہے، ان کا کندھا نہیں لگنے دیتے۔ جب ان کا کندھا نہیں لگنے دیتے، کنڈ نہیں آنے دیتے سائن کی طرف سے، تو پھر چمک ملتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں وہ ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ایسے چمکیں مل جاتی ہیں، ایسے مل جاتی ہیں نہیں، جب وفا کرتے ہیں تو چمکیں ملتی ہیں، وفاداری سے چمک ملتی ہے۔ اور ایسے پروگرام میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے، بندہ غلام مصطفیٰ کا رنگ دکھاتا ہے، آمینہ کے لال کی اور نظر ہو جاتی ہے اور چمک مل جاتی ہے۔ تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دیکھ کر نہیں برستا ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ اس لیے حضرات محترم یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے، یہ بیان نہیں سن رہے، ہمیں چھوڑو، علامہ صاحب کو چھوڑو، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے آئے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جن کے لیے آئے ہو ہمارے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر آقا کے غلام بھی دیکھ رہے ہیں، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ہیں جن پہ نگاہ مصطفیٰ ہے، اور اس نگاہ سے تمہارے دل کے تہانے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اب توجہ کریں، ذکر کس کا ہے، کس کے لیے ہم بیٹھے ہیں، پروٹوکول کس کے لیے؟ امیر حمزہ صاحب کو پروٹوکول ہے تو اسی لیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پیرا دیتے ہیں، اور ختم نبوت پر تو ننگی تلوار ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ یہ کہنے کی بات ہی نہیں، علماء تو جانتی ہیں کہ رات کو بھی آواز پڑتی ہے تو بستر چھوٹ جاتا ہے، پھر اکیلے نہیں نکلتے، فوج لے کے نکلتی ہیں۔ جیسے قاری نصیر صاحب کہہ رہے تھے یہ تو ان کا بازو ہے، ادھر رہ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام کیا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں گھر میں داخل کر دیا، یہ کام ہے۔ لیکن حضرات محترم میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توجہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف کرو، نہ ہمارے انداز کو دیکھو، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن انداز پہ مرنا ختم کرو، اشعار پہ مرنا ہے۔ آج اندازوں پہ مر رہے ہیں، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، آج اندازوں پہ مرتے ہیں، ہم شعروں پہ مرتے ہیں، ہم چسکوں پہ جاتے ہیں، اور چسکے ملتے ہیں یار کے ذکر میں، لیکن ہم چسکوں کے لیے نہیں آتے، ہم اللہ اس کے رسول کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے وہ چسکے لیے اس لیے پھنس گئے ہیں، جنہوں نے کہا یار کے لیے پھر ایسے مزے ملے ہیں، کہا ہم تو تھوکتے بھی نہیں ان کو، ہم تو ان کے ذکر کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ ذکر حضور کا ہے، ذکر اللہ کا ہے، اور اس میں جو چاشنی ہے کسی اور کے ذکر میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے توجہ کرنی ہے، یا دائیں بائیں توجہ ہٹائیں، چند منٹ ہے میرے، اور پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ولیمے کی جگہ میں انعقاد کیا گیا ہے، اور چند دنوں کے بعد ہی
आमिना के लाल के चांद की तशरीफ आवरी का दिन तुलू होने वाला है। तो फिर 4 चांद लगते हैं और सुन्नियों को तो पहले लगे हुए हैं, वो तो पहले ही चमक रहे हैं, वो तो इंतजार में हैं कब वो घड़ी आए और मेरे इमाम का वो शेर पढ़ा जाए। क्या कहते हैं इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने किस अंदाज से कहा? आपने कहा उस कौन सी घड़ी है जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। कि मेरे इमाम तो वो कहा तुम्हें परेशानी है कि हुजूर दिल चमकाती हैं, तुम्हें परेशानी है हुजूर के गुलाम दिल चमकाते हैं, मुझसे पूछो हुजूर तो हुजूर हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा तो ज़ाते मुस्तफ़ा है, और आपके हाथ तो हाथ हैं, आपकी आंख तो आंख है, उसका क्या कहना, आपकी ज़ुबान का क्या कहना। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। यही मिलाद है कि मिलाद और क्या है? ज़िक्र मुस्तफ़ा है, शान मुस्तफ़ा है, हजूर के नूर के तज़किरे। हजूर का नूर कब बना, कहाँ कहाँ रहा, किस किस को नवाजा, किस किस जहान में आया, किस किस में आया, कैसी शफ़क़तें थीं, कैसी नवाज़ियाँ थीं, कैसी अताएँ थीं, किस किस को नवाजा, किस किस में चमका, किस किस जहान में किस किस की मुश्किल कुशाई हुई, किस किस की हाजत रवाई हुई, क्या अंदाज से उस नूर मुस्तफ़ा के। फिर वह नूर मुस्तफ़ा बशरी लिबादे में कहाँ से कहाँ तक आया, फिर वो क़यामत का दिन, फिर उस नूर मुस्तफ़ा की चमके, वो करम, वो फजल। तो मेरे इमाम कहते हो किसको देखा, ये आंख मुबारक का मिलाद, किसको देखा। इनको क्या पूछना, इन चवलों को, इन्हें क्या पता। हमारा हाथ तो ये है, अल्लाह मसला भी पूछना है ना तो दूध दही को पूछने, जो दूध दही बेचता है ना, मैंने तो उससे पूछा है। वो कसाई से मसला पूछ रहे हो, उसे क्या पता, और कसाई से शान मुस्तफ़ा पूछ रहे हो, उसे क्या पता। मेरे इमाम कहते हैं ओए हुजूर की शान पूछनी है, हुजूर की निगाह के मुतालिक पूछना है, और तुम कहते हो मेरे जैसे यू शट अप, मुंह बंद करो तुम्हारे जैसे। मेरे इमाम कहते हैं हर एक से ना पूछा करो, हर एक से निगाह मुस्तफ़ा का पूछना है तो मूसा से पूछो, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ झलक देखी है, कुछ देखने वाले से पूछो ना। किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई। और आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। अब मेरे पास टाइम नहीं कि इसको खोलूं, उलमा जानते हैं कि कितनी ऊंची बात अल्लाह ने की है। हर ऐरे वगैरह से ना पूछो, मूसा से पूछो सिफत का कितना जलवा था, तूर पहाड़ के पड़ा वो सुरमा सुरमा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ के जरिए इतना हिस्सा जलवे का उसे देखें और दूसरे जहां में चले जाएं। आमिना के लाल के पास जलवा नहीं आया बल्कि जलवे वाले के पास चले गए, और फिर सर की आंखों से देखा है और ठंडक भी महसूस हुई है। किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। पढ़े थे शेर आला हज़रत के, सुबहान अल्लाह। आला हज़रत के क्या, आला हज़रत देखो आमद मुस्तफ़ा पे और विलादत मुस्तफ़ा पे एक ऐसा शेर कहा कि जो भी इस शेर को समझ आए मसला हल हो जाता। आला हज़रत कहते हैं और हशर तक डालेंगे हम पैदाश मौला की धूम। तुम्हें तो 12 रबीउल नूर पे मसला बन गया है, हो ये 12 रबीउल का मसला नहीं है। हम तो हशर के दिन भी झंडे पकड़ेंगे, हशर के दिन भी नारे होंगे और सुन्नियों के होंगे और दूसरे मजबूरन भी होंगे। वो भी होगा जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे, हर एक हमदे मुस्तफ़ा करेगा लेकिन सुन्नी मचल मचल के करेगा। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे इमाम ने ये कहा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबान तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। इमामत कुल, सियादत कुल, इसालत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और मेरे इमाम कहते हैं फिर लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। झंडा हुजूर के हाथ में, अर्श की कुर्सी पे हुजूर तशरीफ फरमा, सारे नीचे हैं और हर एक की ज़ुबान पे हमद मुस्तफ़ा है। और मेरे आला हज़रत कहते हैं मैं उस वक्त कहूँगा लिवा के तले झंडे के नीचे सना में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। इसलिए ज़ात मोहतरम इन चीज़ों को हमने देखना है। ये
یہ نہیں ہے کہ شعر نہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں قرآن و حدیث کی ترجمانی. ہم کہتے ہیں شعر پڑھو لیکن شعروں کا پڑھو. کن کا پڑھو؟ کہ جن کا شعر سن کے بندہ شعر بن جاتا ہے، وہ کچا نہیں رہتا، پکا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے، اعلیٰ حضرت کے وہ شان ہیں. جیسے استاد علامہ حضرت علامہ قاری حامد حسین نقشبندی علیہ رحمۃ الرحمن کا ذکر کر رہے تھے. یقیناً علامہ امیر حمزہ صاحب پر ان کی بڑی شفقت تھی، کوئی شک نہیں، اور انہوں نے بھی بڑا ہی ادب کیا. آج نظر آ رہا ہے آپ ان کے بعد ہمارے شیخ طریقت، ان کا بھی بڑا ادب، بڑا احترام. حضرت صاحب بھی خوش ہوتی ہیں. تو پھر میں نے چاہا، مجھے یاد آ گیا کہ پھر علامہ صاحب کی روح پہلے خوش ہے، ان کے والد صاحب کی بھی روح خوش ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن میں چاہتا ہوں مزید شعر پڑھوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو اور علامہ صاحب کی روح اور تڑپے اور انہیں مزہ آئے. وہ کیا تھا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. یہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے، جان ہے عشق مصطفیٰ. آج پتہ نہیں کدی جان ہے اور کتنے پریشان نے. ہماری تو ایک ہی جان ہے، وہ رسول اللہ ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہماری عشق مصطفیٰ، اللہ بڑھاتا ہی جائے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ایسا درد ہمیں ملا، پیچھے ہٹ جاؤ دوائی دینے والوں. یہ دوائی نہیں چاہیے ہمیں، وہ چاہیے کہ جو اس کو بڑھائے، وہ اس کو بڑھائے، یہ محبت بڑھتی رہے. اس نے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اوہ تم آج پریشان ہو میلاد مصطفیٰ کے جشن سے؟ یہ تو آج نہیں، آج بھی ہے کل بھی ہے، آج بھی کل بھی. اور پھر دیکھنا کس انداز سے ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس آج گر رہے ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے شعر سے گر جاتی ہیں. مثل فارس، علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں، علماء سمجھ رہے ہیں کہ مثل فارس کون ہے، نجد کے قلعے کیا ہیں، فارس کیا ہوا، آتش کدہ ایران کہاں گیا، کیا کنگرے گرے، کیا کچھ نہیں ہوا ولادت مصطفیٰ سے پہلے بھی اور ولادت مصطفیٰ کے وقت بھی. کیا جلوے تھے، کیا کرم تھے. تو میرے امام کیسی مثال دیتے ہیں، مثل فارس، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدوف. کہا دفع جائیں، مر جائیں یہ دشمن جو حضور کی خوشی پہ مرتے ہیں، حضور کے نام پہ مرتے ہیں. سنی بھی مرتے ہیں، یعنی یہ ایسا مرتے ہیں کہ جنہیں ابدی زندگی ملتی ہے، یہ اندر سے جل جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم کی بھی اتنی تکلیف جتنی اعلیٰ حضرت کے شعروں کی ہے، کیونکہ عقیدہ دیا ہے، نظریہ دیا ہے، محبت خدا دی، محبت مصطفیٰ دی. کہا جسے قرآن سے سمجھ نہیں آتی، حدیث سے سمجھ نہیں آتی، سارے سمجھ بھی نہیں سکتے، میرے شعروں سے سمجھ جاؤ. کس سے سمجھو؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدوف. لیکن ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ہے میلاد کی حقیقت جسے اعلیٰ سے واضح کیا ہے، اور یہ چنڈیاں حقیقت نہیں ہیں. آج دیکھو علامہ امیر حمزہ صاحب، سبحان اللہ، یہ میرج حال ہے، کتنی سجاوٹ ہے، خود بھی سجے ہوئے ہیں، علماء بھی سجے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ یہاں لگ گیا ہے، وہ کھانے کا انتظام بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے. ادھر کسی کو بدعت یاد نہیں آتی کہ یہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں آپ کے. ایک بچے کی شادی گھر میں بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دھوم دھام ہو جائے، یعنی لائٹیں لگ جائیں، پتہ چل جائے کہ مرگ نہیں ہے، شادی ہے، سنت مصطفیٰ ہے، مسجد میں نکاح ہو جائے، بات ختم، ایجاب و قبول ہے، شہادت ہے، اس سے نکاح منعقد ہو گیا، سارا سلسلہ ہو گیا. پھر علماء صاحب میرج یہ ولیمے پہ بھی اتنا بڑا، کہا خوشی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو ہم نعمت کا چرچا کر رہے ہیں. دیا ہے تو چرچا کر رہے ہیں نا. جسے نہیں ملا اس نے گھر ہی بیٹھے رہنا، اس نے صفحہ ماتم ہی چھانی سے رونا، میں مر گیا، میرے پاس نعمت نہیں آیا تھی، چلی گئی. ہم نے کہا منہ بند کر، جبکہ آئے ہیں ہمارے سینے میں ہیں، جبکہ آئے ہمارے سینے میں ہیں. یہ خوشی کے لیے انتظام ہے، یہ حقیقت نہیں. نکاح ہو گیا، ولیمہ بھی کوئی اور صورت ہے، دعوت ہے، یہ انتظام ہے. اور تجھے کیا پتا نور مصطفیٰ کو سارے نبیوں کے بعد بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے ایسے نہیں بھیجا جاتا یاروں کو. پہلے انتظام کرائے جاتے ہیں، پہلے چرچے کرائے جاتے ہیں، پہلے دعویں کرائی جاتی ہیں. ہر نبی اپنے زمانے میں آ کر اس نور کی بات کرتا، اس نبی کی بات کرتا، وہ آنے
والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ یہ شان والے ہیں، وہ شان والے ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں حضور کی بات کرتا، حضور کے تذکرے کرتا، حضور کی شان بیان کرتا، حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا مالک تاج نبوت لے لے، آمینہ کا امتی بنا، آمینہ کے لال کو امتی بنا دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ یہ کیسے ہو گیا کہ دولہا پہلے آ جائے؟ واہ عجیب بات ہے، باراتی پہلے آتے ہیں، پہلے انتظام ہوتے ہیں، پہلے سجاوٹ ہوتی ہے، پہلے ان کے چرچے دھوم دھام، پھر دولہا آتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اور اس اللہ کی سلطنت کے دولہے حضور ہیں، اللہ کی سلطنت کے دولہا حضور ہیں۔ اور حضور کی شان دکھانے کے لیے اللہ نے سب کو بھیجا، سامنے ذکر کیا، جب پورا چوپن پہ آ گیا کہا اب میرے محبوب تشریف لے جائیے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اس انداز سے کہہ رہے ہیں، اور ذکر یہاں نہیں، ذکر تو ہم نے حشر کے دن بھی کرنا ہے۔ کس دن بھی کرنا ہے؟ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث پاک تو علماء بیان بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ادھر میں دیکھ رہا ہوں کتنے علماء تشریف فرما ہیں، اور جیسے کہہ رہے تھے ادارہ صراط مستقیم، اس کا بھی بڑا کام علامہ امیر حمزہ صاحب کر رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بڑی دوڑ لگاتے ہیں، تقدو کرتے ہیں۔ تو ادھر دیکھیں صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی صاحب یہ سرپرستی کر رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی دوڑ لگا رہی ہیں، اور محترم وقاص جلالی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، مجھے ساروں کا نام بھی یاد نہیں لیکن دل میں ساری ہیں۔ علامہ ابرار اویسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علامہ علی شان صاحب بھی تشریف فرما، یہ سارے ہمارے شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ علامہ کامران چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور ادھر ماشاءاللہ حافظ سلمان اویسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یعنی کتنے کتنے پھول یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن جن کا نام تھا میں نے لے لیا، یہ بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی راز بھی ہوتا ہے۔ تو میں بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھو بڑی لطف کی بات ہے، آپ سارے اسے جانتی ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خواب آیا تھا، ایک خواب آیا، اور خواب میں ابو لہب کو دیکھا، اور ابو لہب کو دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پیڑا ہی ہے حال، ظاہر ہے جو یارانہ دشمنیاں کرو تے حال ہے ہی ہوندے نے، سمجھ آ گئی؟ ابو لہب رشتہ دار تھا، چچا تھا آپ کا، کتنا نسبت تھی اس کی، کتنا قرب تھا، لیکن بغض مصطفیٰ کی وجہ سے آج تک لعنت ہی پڑتی ہے۔ کس وجہ سے مارا گیا ہے؟ بغض کی وجہ سے مارا گیا، نہیں مانا۔ تو جس نے نہیں مانا، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج ہی کام ہوں گے، اس نے نہیں مانا، دیکھو آج تک اس کا نام سورۃ اللہب ہے، اور کیا وہ لہب پڑھی بھی جاتی ہے، مذمت بھی ہوتی ہے ابو لہب کی۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ قریبیان ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے، شاہ جی، ہم نے کہا شاہ جی وہی ہیں جو بڑے شاہ جی کا ادب کرتے ہیں، شاہ جی کا ادب تب کریں گے شاہ جی جب ہمارے آقا کا ادب کریں گے، جب آل پاک کا ادب کریں گے۔ جو امام حسن مجتبیٰ پہ بولتا ہمارا کیا لگتا ہے؟ جو بڑے شاہ صاحب پہ بات کرے وہ کوئی شاہ صاحب نہیں، شاہ وہی ہیں، ادب اسی کا کریں گے جو آمنہ کے لال کا ادب کرے گا، وگرنہ ابو لہب کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ خواب میں دیکھا، کہا کیا حال ہے؟ کہا پورا ہی حال ہے، پیڑے ہی حال ہے، لیکن ہر سوموار کے دن، ایک دن نہیں ہر سوموار کے دن جب بھی آتا ہے اس انگلی سے سکون ہوتا ہے، دودھ بھی ملتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا جب میرے بھتیجے پیدا ہوئے، نبی تو مانا نہیں تھا اس نے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تو سویبہ نے خوشخبری دی کہ تیرا بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی سے کہا تھا، اس نے کہا تھا تو آزاد ہے۔ وہ انگلی جو حضور کی خوشی میں اٹھی تھی، کہا تو آزاد ہے، اسی انگلی سے سکون ہو رہا ہے، اسی انگلی سے سکون ہو رہا ہے۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو خواب تھا اور کافر کا تھا۔ کس کا تھا؟ خواب ہے، اور کس کا؟ ہم نے کہا ویسے کہتے بخاری 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 نہیں جاتی تمہاری بیماری، بخاری میں یہ ہے، تجھے تیرے باپے نے بتایا کہ یہ خواب ہے، تو امام بخاری کو کسی نے نہیں بتایا خواب ہے، اور اس خواب کو بخاری میں لکھ رہی ہے، تو یہ بتا رہے ہیں خواب تو ہے، لیکن جب انہوں نے بیانی کی تھی اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لائے اور اس کو بیان کیا، صرف بیان نہیں کیا، پھر علماء کرام نے اس سے استدلال کیا،
اور استدلال کیا کیا؟ کہا وہ ابو لہب جس کی مذمت میں، برائی میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی، وہ بھتیجا سمجھ کر سویبہ کو آزاد کرے اور اسے عذاب میں راحت مل جائے، عذاب سے کمی نصیب ہو۔ ہر سوموار کے دن اسے امام ابن جزری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میری زندگی کی قسم، میری عمر کی قسم، کہ وہ بندہ جتنا بھی اس کے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس دن خرچ کرے، حضور کی خوشی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ایک دشمن کو اللہ پاک راحت دے، اور جو غلام مصطفیٰ ہو اور اس دن اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرے، کہتے ہیں میری زندگی کی قسم اللہ اپنے فضل اور اس کرم سے جنت نعیم اسے عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا، خوشی کی تھی، یہ بھتیجا نہیں سمجھ رہے، یہ اللہ کا یار سمجھ کے خوشی کر رہے ہیں، اللہ کا نبی سمجھ کر خوشی کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ دولتیں ملیں گی۔ آخری میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شعر رہ جائے تو بات میری مکمل نہیں، اور یہ شعر ہماری جان ہے، یہ شعر ہماری اور ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، ذرا اب تو سارے ہاتھ اٹھا لو نا، باقی تو نہیں، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، ہاتھ اٹھا لو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ، استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول نشار فرما رہے تھے اور ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ میں ریکویسٹ کروں گا حافظ نوید صاحب سے کہ اوپر تشریف لیں، آپ سب اوپر آ جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے علماء کرام، بالخصوص جتنے میرے استاذان اکرامی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا استاذ سجاد انجم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لے کر آئے، استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب، پیر طریقت حضرت علامہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے استاذی حضرت علامہ مولانا قاری عبدالاسلام اشرفی صاحب، آپ بھی تشریف لے کر آئے۔ کتنے علماء کرام ہیں ہمارے علاقے کی پہچان، حضرت علامہ مفتی یامین مدنی صاحب، جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کر آئے، میں سب کو دل کی ادھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دل تو یہ ہے کہ علماء کی حقیقت میں جگہ وہ نہیں، جگہ تو یہی ہے، لیکن جگہ کی مناسبت کے حوالے سے میں باری دیگر پھر ایک مرتبہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب تشریف لے کر آئے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر ایسی واقعات بیت چکے ہیں کہ اتنی مشکلات میں، جن حالات میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان حالات میں حاجی صاحب ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے یہ، میں ایسے ہی نہیں آگے سے انہیں لے کے تو ادھر آیا، انہوں نے الحمدللہ حضور کی نموز کے لیے بڑا کام کیا میرے ساتھ وہاں پہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک انہیں بھی سلامت فرمائے۔ اب میں قبلہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں، بالخصوص آج میرے بڑے بھائی کا یوم وصال بھی ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اور استاذ العلماء علامہ قاری خاور حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے والد گرامی کے لیے بھی خصوصی دعا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سجائی جناب حضرت علامہ قاری امیر حمزہ اویسی صاحب نے، بڑا کمال بیان فرمایا۔ حضرت علامہ قاری نصیر چشتی صاحب نے، پھر حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب زیدہ شرفہ اپنے خوبصورت بیانوں سے میں نے وعدہ، مجھے ایک دو بات یاد آئی مختصر سے، کہ ہمارے پرانے بزرگ بہت بڑے مناظر حضرت علامہ نیت اللہ سانگلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بس پہ سوار تھے تو ساتھ ایک دوسرا بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ باتیں دوسری کر رہا تھا،
آپ کو جو ہے نا وہ پھر وہ معاملہ شروع ہو گیا کہ وہ بےمان پتھے بیٹھا ہے بڑیاں یہو جہاں گلاں پہ کردا ہے تے وہ دو چار واری ویکھیا نا کہندا تسی کون ہو کہن لگے جنتی کہندا جنتیاں کول خوشبو ہوندی ہے کہندے بےماناں دوستیاں نوں نہیں آوندی انہاں کہا گڈی تو تھلے لاؤ انہوں آکھو مسئلہ ہے انہوں گڈی دے تھلے لو آگے انہوں کہا انہوں دبا کر دو پوری بس تو وہ پلیت چڑھ گیا ہوتے ساری بس تو ہو گیا انہوں کرایہ تھے تو انہوں کہا دبا ہو جاؤ تم ساڑھے نال نہیں جانا ہمارے تو بزرگ ایسے ہے. ایک اور بات جو میرے ساتھ ہے میں پاک پتہ شریف میں گیا تو بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور میں واپس آ رہا تھا راستے میں ایک بابا جی مجھے ملے وہ چشتیاں کے رہنے والے تھے یہاں پر بزرگوں کا بھی حضرت بابا صاحب کی بھی بیٹھک ہے تو وہ بابا کہتا ہے میں ہر سال آتا ہوں لیکن بشتی نہیں ننگیا ہلے اس دفعہ میں اپنے بزرگوں نے عرض کی تھی حضور بشتی ننگنا ہے تو ٹائم بھی تھوڑا ہے کیونکہ فجر کی جان ہوتی ہے دروازہ بند ہو جانا کہنے میں دور ہاں 10 منٹ نہیں سمجھ نہیں آئی میں عرض کی تھی حضور میں بھی بشتی ہوں آپ نے فرمایا جاؤ کہنے سمجھ نہیں آئی لینا نہیں ہے لگی دے بڑی لمبی لائن تو نگینا چونک تو لے کے آپ کے دربار تک ہزاراں دنیا اتنے لائن چ لگی ہوتی کہ مینوں سمجھ نہیں آئی میں کس طریقے 5-7 منٹوں کے دروازہ لنگ گیا کیونکہ دروازہ لنگیا جی تو گھر آیا نا تو کڑی میری کہندی بابا تیرے کو خوشبو ہوندی کہندی دھیے میں تو کدی خوشبو لائی وہ میں تو ساری زندگی خوشبو نہیں لائی میں تو جانور ہی سامتا میرے کو تو بو ہی آنی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں بابا خوشبو بھی ہوندی ہے انہوں نے کہا خوشبو تاں پیندی بشتی ہو گیا انہوں نے کہا میں بابے کو ننگ آیا بشتی دروازہ میں بشتی ہو گیا میرے کو خوشبو آنی ہے یہ سارے حضور دے غلام جڑے نے سارے بشتی نے خوشبو ایسے کو آنی نے ایسا پلیتا کو خوشبو کا دیا آنی یہ کو تو بغض دی بو یہاں کو تو اللہ عز و جل نے یا اہل سنت پر یہ کرم فرمایا اور اہل سنت کو یہ شان دی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کے محبوبوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں تو دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت و غلامی عطا فرمائے اور علامہ حافظ امیر حمزہ ویسی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو بھی جو ہے وہ ساری زندگی کے اندر جو ہے آپ کو خوشیاں میں نصیب فرمائے برکتیں بھی عطا فرمائے سارے معاملات کے اندر اپنا کرم و فضل شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقہ سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم یہ ہم نے محفل سجائی ہے آپ کے شادی کی خوشی میں اور ولیمہ کی جو محفل ہے اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ اس محفل کا خاص تعلق اور یہ میلاد کے دن حضور کا ذکر خیر. مولا کریم جو ہم نے ذکر خیر تیرا کیا تیرے محبوب کیا تیرے محبوب کے محبوبوں کا کیا سب تیری بارگاہ میں پیش کر تو قبول فرما. جو ثواب عطا ہوا تحفتاً ہدیتاً حضور آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر تو قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمعی انبیاء کرام مرسلین علیہ السلام تمام کی بارگاہ لیا میں سال صحب پیش کرتے قبول فرما. حضور کی جبی نسبتوں کو پیش کرتے ہیں پنجتن پاک کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے قبول فرما. کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات شہداء اسلام تمام کے ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے قبول فرما. مولا کریم صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات اولیاء کرام علماء اسلام کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات شہداء اسلام تمام کے ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے قبول. حاصل خاص پیر پیراں میر میرا شاہ شاہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے نائب رسول فی الہند عطائے رسول آفتاب چشتیاں ہم یہ بے کساں خواجہ خواجگان حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے میں چاہے قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ ویسیہ صابریہ نظامیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین معروف غیر معروف اس دنیا سے پردہ فرما چکے تمام کے ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے قبول فرما. حاصل خاص اس سب کا ثواب حافظ امیر حمزہ صاحب کے والد محترم مرحوم و مغفور حضرت علامہ قاری حافظ حسین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی مرحوم و مغفور ان کے روح کو اصال کرتے قبول فرما. ہم سب کے چھوٹے بڑے حالت ایمانی کے ساتھ اس دنیا چلے گئے تمام کے ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتے قبول فرما. محترم جناب حافظ نویس صاحب کی والدہ مرحومہ مغفور ان کی روح کو اصال کرتے قبول فرما. کلام اللہ کی برکت سے اپنے حبیب کے صدقے سے مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا.
انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذکر خیر کے توسل سے مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قیامت کے دنوں میں بھی اور ہم سب کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اس سارے پروگرام کے اندر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی مدد، نصرت شامل حال فرما۔ مولا کریم سارے کام خیر کے ساتھ انجام تک بڑھا۔ حافظ صاحب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ یہ زندگی انہیں آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا یہ رشتہ تا حیات قائم و دائم فرما۔ مولا کریم بیٹے کا قدم بیٹی والوں کے گھر میں اور بیٹی کا قدم بیٹے والوں کے گھر میں مبارک فرما۔ مولا کریم دونوں خاندانوں کے درمیان سلوک کو اتحاد کے فضا کو قائم و دائم فرما۔ ہر وقت خیر کی خبر آتی رہے۔ مولا کریم انہیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اپنا خاص کرم اور پورے خاندان کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ حضور کی ساری امت پہ کرم اور فضل فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر ہمیں دل کھول کر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ اور 12 ربیع الشریف کے دن اہتمام، جلوس کا اہتمام، محافل کا اہتمام، کھانوں کا اہتمام، جس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار مولا کریم ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ سے خصوصی طور پر کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اسد جلالی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرما۔ آپ کا سایہ اہل سنت پر دیر قائم و دائم فرما۔ آپ کو صحت و شفا عطا فرما، صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ آپ کو لمبی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں مالک سب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا